میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں, میں تو سرچ کرتا رہتا ہوں. میرے تو ٹیبل پہ پڑے قرآن پاک کے نشان لگے, دیکھ لیجئے کسی دن جا کے اس پہ کتنے ٹیگ لگے ہوئے, کتنے نشانیاں, کتنے ورکوں میں کارڈ رکھے ہوئے, کتنے پیپر لگے ہوئے, کتنے نوٹس بنے ہوئے. تو جا کے ذرا پریکٹیکلی ڈھونڈیے کتنے لوگ محنت کرتے ہیں. ہاں پیپروں کے لیے کرتے ہیں, ڈگری کے لیے بھی کرتے ہیں, جی پی کے لیے بھی کرتے ہیں, اللہ کی کتاب پہ نہیں کرتے. 78,000 صرف ورڈز, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے 60,000 ورڈز وہ پڑھ لیں گے میرے کہنے پہ. اللہ کی کتاب ہے, کبھی پڑھیں یار, اور اللہ سے دعا کر کے پڑھیں, یا باری تعالیٰ اس کے معنی میرے پہ کھلے, مجھے اس کا کانسیپٹ سمجھ آئے. اس کے لیے رسولوں نے مشکل وقت دیکھا, پتھر کھائے, الزام سنے, تکلیفیں اٹھائی ہیں, ہجرتیں کی ہیں, قربان جائیں ان پہ. مجھے سمجھ بھی تو آئے یہ کیا ہے, محنت تو کریں اس پہ, اس کو بھی ترجیح میں شامل کریں. رسول اللہ کی زندگی کو بھی پریکٹیکلی پڑھ کے دیکھیں. یہ تحریک ہی ہے نا بھائی میری کامیاب ہوئی کہ میں نے سیرت کو شامل کروا دیا. چھوٹی بات کر کے دکھائیں آپ ذرا. 10 سال لگ گئے زندگی کے, مجھے کریڈٹ پھر گورنمنٹ لے گی, مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملا. یہ تو میرے اسٹوڈنٹ ہی جانتے ہیں نا سر نے کتنی محنت کی اس مسٹر چپس کو ہٹانے کے لیے. لیکن یار کر کے دیکھیں. اور میں کیوں چاہ رہا تھا, میرا ایمان ہے جس نصاب کو آپ پڑھتے ہو ساری زندگی آپ کے اندر بازگشت کرتا ہے, ایکو پیدا کرتا ہے. جس شخص کو تم ایک بار جان جاتے ہو کہ واقعی عظیم شخص, یہ فلم کے ہیرو سے متاثر نہیں ہوتے پھر تم, آپ کائنات کے سب سے بڑے انسان سے متاثر ہوتے ہو جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تب ہوتا ہے جب آپ نے پڑھا, تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے جانا ہی نہیں ہے. تو این ممکن ہے کسی دیوے سے متاثر ہو جو, اور سورج کو جا کے تو دیکھو پہلے, وہ چمکے تو کیا ہوتا ہے, اس کی آب و تاب کیا ہوتی ہے, اس کے انداز کیا ہوتے ہیں, اس کا معاف کرنا کیا ہوتا ہے, اس کا درگزر کیا ہوتا ہے, اس کا سچا تاجر ہونا کیا ہوتا ہے, اس کا اچھا باپ, خوبصورت باپ ہونا دنیا کا کیا ہوتا ہے, اس کا ایز ہسبینڈ رول کیا ہوتا ہے, اس کا دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے, وہ کس حد تک وفا, اس سے زیادہ شکر گزار انسان کیا ہوتا ہے. یہ پتہ ہی نہ ہو, خبر ہی نہ ہو, کیونکہ پریورٹی میں نہیں ہے. سب پڑھیے دیوار پہ لگی کتاب, لیکن نہیں پڑھا تو اپنے حضور کی ذات, سرکار کی ذات کو پڑھا ہی کوئی نہیں. تو خدا کے لیے یہ فنکشننگ سوچیں. اور یہ میرا مشن اس لیے تھا کہ یار اگر کم از کم اردو کے کتاب کا پہلا باب سیرت ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, تو اس سے دینیات کی کتاب تو نہیں بنتی. آپ جا کے دیکھیں, جب وہ ویڈیو میں نے پوسٹ کی نیچے مجھے گالیاں پڑی ہوئی, 1000 نکلے مجھے قبول ہے, کیونکہ میں نے تو وہ محبت میں نے پوری کمپین چلائی کہ انگلش کی کتاب کا بھی پہلا چیپٹر رسول کی ذات پہ اگر ہوگا تو وہ دینیات نہیں بنے گی, لیکن بچے کی ساری زندگی میں اس کے اندر یہ ایکو گونجتی رہے گی کہ کائنات کے سارے انسانوں میں سب سے معتبر, سب سے مؤثر نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اب ایک ایسا پہلو تلاش کرنا یار جس پہلو کی تحقیق شاید ممکن نہیں ہے, اور جو پہلو آشکار ہے ان پہ عمل نہ کرنا, یار یہ کہ جھوٹ نہیں ہے. فنکشننگ پہلو اتنے زیادہ ہیں یار, آپ لسٹ نکالیں, آپ مر جائیں گے لیکن سب چیزوں پہ پورے نہیں اتر سکتے. آپ میں سے دنیا کی بہترین معافی کو سیکھ لے, رسول جتنا معاف کرنے والا نہیں ہو سکتا. یار چراغ کا سورج سے کیا مقابلہ, آپ قدموں کی خاک ہونے بڑی بات ہے, یہ یاد رکھیے. اور آپ اس پہلو کو تلاش کریں یار جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے, موجود ہو 1000 نصیحتیں, 1000 عمل, 1000 واقعات, 1000 مثالیں, 1000 پریکٹیکل چیزیں موجود ہوں, آپ ان کو چھوڑیں اور آپ ایک ایسی چیز کو تلاش کریں جس کی شاید بنیاد نہ ملے, جس پہ روایت نہ ملے, کمزور ملے, اور تنگ آ کے آپ کسی گھڑی ہوئی چیز کو اپنا لیں. ایسا ہے نا, میں چیلنج کرتا ہوں, آج کیا اس سے ماڈرن زمانہ آ جائے, دین جواب دے گا, قرآن جواب دے گا, رسول اللہ کی زندگی جواب دے گا. اگر کوئی کہتا نہیں ملتا, کم علم ہے, اس کی تحقیق ٹھیک نہیں ہے, وہ زیادتی کر رہا ہے, وہ سچا نہیں ہے, وہ طالب نہیں ہے, وہ تلاش کرنے والا نہیں ہے. میرا کامل ایمان ہے کہ اگر بندہ سچا ہے اور ڈھونڈنے گیا ہے, یہ قرآن حدیث آپ کو جواب دے گا. ماڈرن سے ماڈرن, میں کہتا ہوں دنیا کی بیسٹ ایپس آ جائیں, دین آپ کو آنسر دے گا. آخری دین ہے نا, اب آخری کے بعد تو گنجائش ہی نہیں بچتی. اور آخری اسی لیے ہے کہ زمانے کی پلٹیاں جتنی مرضیوں, کروٹیں جتنی مرضیوں, تبدیلیاں جتنی مرضیاں آئیں, افاقی دین افاقی رہے, اٹل اٹل رہے. ٹھیک ہے جی. مجھے تو ایک دن خود بڑی شرم آئی اپنے آپ پہ ایک چیز پہ. میں کئی کتابیں, میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ دیکھی, میرا دل کیا میں دیکھوں ورڈز کتنے ہیں.
پتہ لگا جی اس میں تقریباً 60,000 الفاظ. میں نے قرآن دیکھا 78,000 الفاظ ہیں جی. میرا دل کیا کہ یار دیکھو سوچو اتنی کمال کی کتاب جو دین دنیا آخرت ہر چیز کا شعور پیدا کرتی ہے. اگین گوئنگ ٹو چیلنج 80% نے ترجمے سے نہیں پڑھی ہوتی. کلیئر کٹ ہے تمہاری توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز ہی نہیں. تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے, اللہ کو واحد نہیں مانتے, اللہ کو رازق نہیں مانتے, ایمان نہیں رکھتے اس بات پہ. سب رسولوں کا نبیوں کا یہ میسج تھا. تو کلمے اور اس کی کلیئرٹی کے بغیر تو سب چیزیں گئی نا آپ کی. جس کتاب کو ہمیں پڑھنا تھا ان عدالتوں میں جائیں جھوٹی اٹھائی جا رہی ہے. کیا اسلام دین عملی نمونہ پریکٹیکل نہیں تھا؟ کیا ہمیں اس کا یہ فنکشننگ اسپیکٹ نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں یہ سب سے بڑا فکری ارتقاء ہے. میں نے پڑھ کے دیکھا اور واقعی بندہ اگر دل سے پڑھے بندہ شرک نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. مطلب میں کہتا ہوں کرنے کے لیے جہالت چاہیے آپ کو. قرآن وہ جہالت نہیں رہنے دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ خدائے واحد کو سمجھنے کے بعد, اس کی رضاکیت کو سمجھنے کے بعد, اس کے قادر ہونے کے سمجھنے